یعنی تمہاری منگنی ہونے والی ہے، یہ تو زبردست نیوز ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ کالج پہنچ کر انایا نے شانزے کو سربت کے آنے کا مقصد بتایا تو شانزے نے اسے خوش ہو کر مبارکباد دی۔ تم مجھے مبارکباد دے رہی اور میں نہال بھائی کا سوچ رہی ہوں، وہ تو بہت سیریس ٹائپ انسان ہے، باتیں بھی سوچ سوچ کر کرنے والے، پہلے کبھی ان کے متعلق ایسا سوچا نہیں تو تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ انایا کی باتیں سن کر شانزے نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پھٹے منہ، منگیتر بننے والا ہے تمہارا، کم سے کم اب اس سے بائی تو نہ بولو۔ وہ باتوں کا کیا ہے، پہلے باتیں نہیں کرتے تھے، کل کار میں انہوں نے تم سے باتیں کی، سمجھو اب باتوں کا دور تو شروع ہو ہی گیا ہے۔ تمہارے اس چہرے کی چمک دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر برا ہرگز نہیں لگ رہا۔ شانزے مسکراتی ہوئی بولی۔ تم خوش ہو رہی ہو شانزے، مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہیں تو مردوں سے نفرت ہے نا؟ انایا اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مردوں سے نفرت مجھے اپنے لیے ہے، تمہارے لیے میں بہت خوش ہوں کہ تم اپنی مامی اور اس نکچوری کزن کے شر سے بچی رہو گی۔ شانزے نے انایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کلاس میں پہنچ چکی تھی۔ میرے دل کی دعا ہے کہ بہت جلدی تمہاری زندگی میں بھی ایسا مرد آئے جو کم از کم تمہارے دل میں مردوں کے لیے نہ صحیح مگر اپنے لیے اس نفرت کو نکال دے۔ انایا شانزے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھتے ہیں مگر مجھے لگتا نہیں ایسا ہو۔ شانزے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ٹی پنک کلر کی شرٹ پر لائٹ گولڈن کام کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر ٹکائے اور چوڑی دار پاجامہ پہنے انایا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس آج کے فنکشن کے لحاظ سے سربت حدوث کے لیے لے کر آئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو فرمان اسے گلے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اس کے پرکشش روپ کو دیکھا عشرت دل ہی دل میں جل کر رہ گئی۔ میں ڈرائیور کو دیکھ کر آتا ہوں، عشرت تم منال کو بلا لو، فرمان عشرت کو کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر منال کو بلا کر لو۔ سنا نہیں فرمان کیا کہہ کر گئے ہیں؟ عشرت انایا سے کہتی ہوئی سر جھٹک کر خود بھی باہر نکل گئی۔ اونچی ہیل پہننے کی وجہ سے انایا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی منال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ پہلے ہی معمولی سا کھلا ہوا تھا۔ انایا نے جیسے ہی پورا دروازہ کھولا، میر اور منال جو کہ ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے ایک دم دور ہوئے، وہیں انایا بھی شرمندہ ہو گئی۔ مینرز نام کی چیز نہیں تم میں، یوں کسی کے روم میں آتے ہیں بغیر دروازہ نہ کیے، منال غصے میں کہتے ہوئی انایا کے سامنے آئی۔ سوری آپی، وہ مامی نے بولا تھا کہ منال کو بلا کر لاؤ۔ انایا آنکھیں نیچے جھکائے آہستہ آواز میں بولنے لگی۔ نان سینس۔ منال اس کو غصے میں دیکھتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ انایا بھی روم سے جانے لگی تو نمیر نے اس کو آواز دی۔ وہ دوبارہ مڑی۔ سوری یار، منال کا موڈ اچھا نہیں تھا، شاید اس کے فرینڈس نہیں آ رہے فنکشن میں، اس وجہ سے وہ تم سے اتنا روڈلی بیہیو کر گئی۔ نمیر اسے منال کی طرف سے وضاحت دینے لگا۔ سب کے وہ خود بھی جانتا تھا منال انایا سے اسی طرح بات کرتی ہے۔ کئی دفعہ نمیر نے منال کو سمجھایا بھی تھا مگر وہ نمیر کی بہت کم باتوں کا اثر اپنے اوپر لیتی تھی۔ نہیں آپی ٹھیک کہہ رہی تھی، غلطی میری ہے، مجھے واقعی نہ کر کے آنا چاہیے تھا۔ انایا نظریں جھکا کر بولنے لگی تو نمیر کو گلٹ محسوس ہونے لگا۔ وہ منال سے چین کا لاک نہیں لگ رہا تھا تو اس کو چین پہنا رہا تھا۔ نمیر کو خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ انایا کو کیوں وضاحت دے رہا ہے۔ ماموں جان اور مامی باہر ویٹ کر ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے، انایا نمیر کی بات کے جواب میں بولی اور جانے کے لیے مڑی۔ انایا نمیر نے دوبارہ اسے پکارا۔ انایا نے مڑ کر اسے دیکھا تو نمیر اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج فرسٹ ٹائم میں نے تمہیں اتنا تیار دیکھا ہے، اور تم یوں تیار ہو کر اور بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ایسے ہی تھوڑی میں تمہیں حسین لڑکی بولتا ہوں، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ نمیر انایا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا کمی رہ گئی؟ انایا کنفیوز ہو کر پوچھنے لگی۔ نمیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسر کے سامنے لایا اور کندھوں سے تھام کر اس کا رخ آئینے کی طرف کیا۔ حسین لڑکی، اوپر والے نے تمہیں اتنی پیاری صورت سے نوازا ہے اور تم ہر وقت چہرے پر گھبراہٹ کے آثار لائے رہتی ہو، یا آج کے دن تو تھوڑی اسمائل لاؤ اپنے فیس پر۔ نمیر عنایت کی پشت پر کھڑا ایسے انداز میں بولا۔ انایا کے چہرے پر خود بہت مسکراہٹ آ گئی، جسے دیکھ کر نمیر بھی مسکرا دیا۔ اسی چیز کی کمی تھی، بس اب سارا وقت نہال کو دیکھ دیکھ کر ایسے ہی اسمائل دینا۔
مجھے پورا یقین ہے وہ 2 ماہ کے اندر اندر تمہیں رخصت کروا کر ہمارے گھر لے آئے گا۔ نمیر نے عنایا کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ سچ مچ شرما گئی۔ کیوٹ یار، تم نے نہال کے نام پر ابھی سے بلش کر رہی ہو، یہ بات تو میں اسے ضرور بتاؤں گا۔ نمیر مسکراتا ہوا عنایا کو دیکھا، بولا، پلیز نمیر بھائی، آپ انہیں کچھ نہیں بولیے گا۔ عنایا نے گھبراتے ہوئے نمیر سے کہا، انہیں؟ واہ واہ، چلو باہر چلتے ہیں۔ نمیر عنایا کے انہیں کہنے پر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ بینکویٹ میں ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف مہمان اور عشرت ریسیپشن پر کھڑے آنے والے گیسٹ کا ویلکم کر رہے تھے، دوسری طرف سربت سب مہمانوں کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ دونوں گھرانوں میں کیونکہ پہلی خوشی تھی، اسی لیے بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ منال ان سب سے بیزار ہو کر مسلسل اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ نوفل، نہال اور نمیر دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ نہال ہر تھوڑی دیر بعد ایک نظر سجی سنوری سٹیج پر اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی عنایا پر ڈال لیتا۔ اسے سربت کا یہ اپنے لیے عنایا کی صورت انتہا بہت پسند آیا تھا۔ جیسا مزاج وہ رکھتا تھا، عنایا اس لحاظ سے اس کے لیے پرفیکٹ تھی۔ وہ نہال کو عام دنوں کے مقابلے میں آج تھوڑی بڑی لگی، شاید میک اپ اور ہیوی جولی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہو۔ آج فرسٹ ٹائم نہال نے اسے اتنا تیار دیکھا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اسے سمپل ہی نظر آتی۔ جو بھی تھا، نہال کا دل بار بار عنایا کی طرف مائل ہوا جا رہا تھا۔ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر عنایا کی تعریف وہ اسی کے سامنے کرنے کا خواہش مند تھا۔ تھوڑی دیر بعد نہال کی نظر سٹیج پر اٹھی تو عنایا کو اکیلا بیٹھا پایا۔ شاید اس کی کزن وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا سٹیج پر آیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ نہال نے سٹیج پر آ کے عنایا سے پوچھا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریلیکس بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر نہال کو سٹیج پر آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار رونما ہونے لگے۔ یہ سب خیریت ہے؟ اب وہ سٹیج سے نیچے سب لوگوں کو دیکھ کر جواب دینے لگی، تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ نہال نے اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہی۔ نہیں، وہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ عنایا ایک نظر نہال پر ڈال کے کہتی ہوئی دوبارہ لوگوں کو دیکھنے لگی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے سب کو آنکھیں دینے کے لیے ہی، دیکھنے کے لیے دی ہے، انہیں اپنا کام کرنے دو، تم یہاں میری طرف دیکھو۔ نہال نے عنایا کا کنفیوز چہرہ دیکھا، اسے آرام سے سمجھاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عنایا نے نہال کو ایک نظر دیکھا، مگر نہال کی نظر کو خود پر محسوس کر کے عنایا اپنی نظریں جھکا گئی۔ تم نے اس دن میرے شکریہ کا انتظار کیا؟ نہال عنایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں 11 بجے تک سو جاتی ہوں، ورنہ صبح صبح کالج کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ عنایا کی بات سن کر نہال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ جس دن نہال نے عنایا کو کالج سے گھر چھوڑا تھا، اس دن نہال نے عنایا کو کال یا میسج کر کے شکریہ نہیں کہا تھا۔ یعنی 11 بجے سے پہلے تم نے میرے شکریہ کا انتظار کیا؟ نہال اب اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ عنایا اس کی بات سن کر ایک بار پھر نظریں جھکا گئی۔ میں نے تمہیں اس دن اس لیے کال کر کے شکریہ نہیں کہا کیونکہ میں تمہیں فیس ٹو فیس شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں کے بیچ 11 سال کا ایج ڈیفرنس ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی اور 30 سال کے مرد کی مینٹالٹی، ان دونوں کی سوچوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا یہ فرق ہم دونوں کے رشتے میں حائل نہ ہو۔ تم بغیر جھجکے، بغیر شرمائے مجھ سے اپنی ہر بات، ہر پرابلم شیئر کر سکتی ہو۔ میں ہر کسی سے ایک دم فرینک نہیں ہوتا، مگر کمپلیکیٹڈ ہرگز نہیں ہوں۔ اس طرح گھبرانا چھوڑ دو عنایا، ہم دونوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اپنی بات کے اختتام پر ایک دفعہ پھر نہال نے نرمی سے عنایا کو بولا، جو مسلسل سٹیج سے نیچے کسی اور کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ مامی نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ سے زیادہ بات کرنے کی اور فرینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ مامی بہت دیر سے ہم دونوں کو دیکھے جا رہی ہیں، وہ بعد میں مجھ سے ناراض ہوں گی۔ عنایا نہال کو دیکھ کے بے چارگی سے بولی۔ شاید نہال کی تھوڑی دیر پہلے بخشے ہوئے اعتماد کی وجہ سے عنایا اس طرح اسے عشرت کے بارے میں بول گئی۔ نہال نے جب عشرت کی طرف دیکھا تو وہ واقعی ان دونوں کو ناپسندیدہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ عنایا، بڑوں کا احترام چھوٹوں پر لازم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑے اگر جان کا زیادتی کرے تو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خالہ جانی بعد میں کچھ بھی کہیں تو کہہ دینا آپ کا بھانجا خود مجھ سے بات کرنے میرے پاس آیا تھا،
ویسے ابو تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی، بے فکر ہو جاؤ۔ نہال اس کو نروس دیکھ کر اسٹیج سے جانے لگا، مگر کچھ یاد آنے پر پلٹا، اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات تو بتانا ہی بھول گیا۔ نہال انایا کو دیکھتا ہوا بولا، تو انایا بھی اس کو دیکھنے لگی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نہال کے بولنے پر انایا نے نہال کی طرف دیکھا۔ نہال کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر انایا نے ہلکی سی اسمائل دی۔ نہال مسکراتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا۔ یار نمیر دیکھ، وہ وہی ہے جس نے ہفتے بھر سے تیرے بھائی کو بے چین کر رکھا ہے۔ نوفل دوستوں میں کھڑا نمیر کو کھینچ کر ایک طرف لایا اور شانزی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بتانے لگا۔ بلیک کلر کے ڈریس میں اپنی تمام تار خوبصورتی اور مغروریت چہرے پر سجائے بینکویٹ کے داخلی راستے سے نوفل کی اپنی ظالم حسینہ آتی ہوئی دکھی۔ وہ کالے کپڑوں والی لڑکی، وہی جس سے تم نے منہ پر چپیڑ کھائی تھی۔ نمیر دور سے شانزے کو دیکھتا ہوا نوفل سے پوچھنے لگا۔ نمیر کی بات سن کر نوفل اپنی ساری ایکسائٹمنٹ بلا کر ایک دم سیریس ہوا۔ ہاں وہی کالے کپڑوں والی، اور تمہیں پورا سین بتانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تم ضلالت پر اتر آؤ۔ ویسے یار یہ یہاں کیا کر رہی، مطلب تم لوگوں کے جاننے والی ہوگی۔ میرا پیارا بھائی، ذرا اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر کے اپنی دوست کا حق تو ادا کرنا۔ میرے یار، نوفل آپ نمیر کو پیار سے بہلاتے ہوئے بولنے والا لگا، نہیں یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے تو نہیں، میں بھی اسے فرسٹ ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے منال کی یا پھر انایا کی کوئی دوست ہو، ویسے اس کی شکل دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ اتنی بہادر ہے، میرا مطلب ہے لگتا نہیں کہ اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ سیدھ کر دیا ہوگا۔ نمیر نے آخر میں ایک بار پھر ضلالت کا مظاہرہ کیا، جس پر نوفل کا شدت سے دل چاہا کہ وہ مکہ مار کے اس کا منہ توڑ دے۔ تم جیسے بےہودہ دوست اگر زندگی میں موجود ہوں تو انسان کو کبھی دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر میں خود ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں۔ نوفل اپنے اس مطلب پرست دوست کو دیکھتا ہوا بولا، دھیان سے میرے دوست، یاد رکھنا یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں، یہاں اگر سب کے سامنے پڑ گیا تو ایک پولیس والوں کا اور بھی ڈکار لگے گا۔ نمیر کے مخلصانہ مشورے پر نوفل اسے گالی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو کیسی ہم شانزے وہاں پر صرف انایا کی ناراضگی کی دھمکی کی وجہ سے آئی تھی، مگر اب اکیلی بیٹھی اسے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ جب اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز پر چونکی، کون ہے آپ؟ شانزے اسے دیکھ کر فوراً پہچان گئی، مگر چہرے پر اجنبیت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھنے لگے، مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ نوفل حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہاں پر شاہ رخ خان بھی انوائٹڈ ہے۔ شانزی اس پر سنجیدگی سے طنز کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاں، طنز اچھا مارتی ہیں آپ۔ چلیے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، چند دن پہلے آپ کسی پکے ہوئے آم کی طرح میری جولی میں آ کر گری تھی۔ میرا مطلب ہے ہفتے پہلے ہی میں نے آپ کی جان بچائی تھی۔ اب کچھ یاد آیا آپ کو؟ نوفل صاف محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اس کو پہچاننے کے باوجود پوز کر رہی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ تبھی نوفل اسے وہ منظر یاد دلانے لگا جب وہ اوپر سے کودنے کے چکر میں اس کی گود میں آ گئی تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد یاد تو آپ کو بھی بہت کچھ آ گیا ہوگا۔ شان سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ سے آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ شانزے کے اس انداز پر نوفل ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ کافی ڈیٹ ہیں آپ، ورنہ آپ کو میرے سامنے آتے ہوئے اپنا چہرہ چھپانا چاہیے تھا۔ یقیناً اس دن کا پڑنے والے تھپڑ کو بھی آپ بھول چکے ہوں گے۔ شانزے اسے شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے دیکھ کر مزید صاف لفظوں میں شرمندہ کرتی ہوئی بولی، چہرہ مجھے نہیں آپ کو چھپانا پڑتا، اگر اس دن میں تھپڑ کا بدلہ لے لیتا، مگر کیا ہے نا، عورت کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والا مرد میں ہرگز نہیں ہوں۔ نوفل اس کو دیکھ کر جتاتا ہوا بولا، جو عورت کو بے بس کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں میری نظر میں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتے۔ شانزی اپنی بات مکمل کر کے اب اسٹیج پر انایا کو دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب صاف تھا، شانزی اب اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، میں بھی بالکل ایسا ہی سوچتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے ہم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً دوستی کر لینی چاہیے۔ نوفل نام ہے میرا۔ نوفل نے ہاتھ ملانے کی غرض سے اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو شانزے نے حقارت بڑی نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگی، میں مردوں سے ہاتھ ملانے والی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، اس لیے آپ اپنا یہ فرینک نیچر لے کر کسی اور لڑکی پر ٹرائی کریں، میرے پاس آپ کا صرف ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کو جہاں اپنے جیسی ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی۔ دوسری بات، میرے اور آپ کے خیالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھے آپ اور آپ کے جیسے دوسرے مردوں سے نفرت ہے۔ تازہ
رائے آپ کے بارے میں یہی ہے کہ ایک تھپڑ آپ کے لیے کافی نہیں تھا، اسی لیے آپ مجھ سے دور رہیے گا، دیکھیے آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ شانزیں نوفل کو اپنی طرف سے کھڑی کھڑے سنا کر وہاں سے جانے لگی۔ ویسے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو نہیں لگ رہا آپ مزید مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں؟ ٹائم کا پرابلم نہیں ہے مجھے، آپ سے بات کر کے آپ کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور اب تو مجھے لگ رہا ہے آپ سے دوری میری صحت کے لیے مضر ہوگی۔ اب مجھے اپنے لیے سنجیدگی سے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، دوسرے مردوں سے نہیں، مگر اپنے آپ سے۔ میں آپ کو زیادہ دیر تک نفرت نہیں کرنے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اب کی بار نوفل بھی سنجیدگی سے اس کو دیکھا کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف شانزیں اس کو غصے سے گھورتی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں نوفل کا امیج مزید خراب ہو گیا۔ وہ دوسری ملاقات میں بھی اسے سے فلرٹ کر رہا تھا۔ چھچوڑا کہیں کا تمام گیسٹ کی موجودگی میں نہال نے عنایہ کو اپنے ہاتھ سے رنگ پہنائی۔ بہت سارے رشک اور حسرت کی ملی جلی نظریں ان دونوں کے اوپر مرکوز تھی۔ نہال اور عنایہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ نہال نے جب عنایہ کو رنگ پہنائی تو عنایہ نے نظر اٹھا کر نہال کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عنایہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی، جس پر نہال کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس لمحے نہال کی فیلنگ عنایہ کے لیے بالکل مختلف تھی۔ جن نظروں سے وہ عنایہ کو دیکھ رہا تھا شاید پہلے کبھی اس نے عنایہ کو اس طرح نہ دیکھا ہو۔ دوسری طرف عنایہ جو پہلے اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی آج مزید نہال کو دیکھا مزید نروس ہو رہی تھی۔ میرے بھائی اب تھوڑا کیمرے کی بھی طرف دیکھ لو، کیمرہ مین کب سے تمہاری تصویریں لینے کے لیے منتظر کھڑا ہے۔ نمیر کے بولنے پر نہال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ واہ بیٹا واہ، واہ بیٹا، وہاں تو بڑی محبت بڑی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، اور بھائی کو ایسے ہی دیکھ رہے جیسے کچا ہی نگل لوگے۔ نمیر کے بولنے کی دیر تھی، آس پاس کے تمام لوگ اس کی بات پر ہنس پڑے، جس سے عنایہ مزید کنفیوز ہونے لگی۔ نمیر اگر تم نے اب اپنا منہ بند نہ کیا تو میں تمہارے سارے دانت توڑ دوں گا۔ نہال نے اب کی بار گھورنے کے بجائے عنایہ کو نروس دیکھا۔ نمیر کو بہت پیار بڑے انداز میں دھمکی دی، جس پر وہ سیڈ سمائل دے کر خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر سے اکیلے کیوں کھڑی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ نمیر کافی دیر سے منال کو دیکھ رہا تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی، تبھی اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ سارا موڈ خراب کر دیا جوجو اور ٹینا نے نہ کر، مجھے اسپیشلی ٹینا سے تمہیں ملوانا تھا۔ وہ ابھی بھی بیزار دکھ رہی تھی، منہ بناتی ہوئی نمیر سے بولی، منال تمہاری زندگی میں اب جوجو اور ٹینا ہی رہ گئے ہیں یار، ان کے بنا تمہارا دل ہی نہیں لگتا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہو، ہر وقت ان کی باتیں کرتی رہتی ہو، تمہاری اپنی فیملی اور اسپیشلی میں، ہم کہاں پر ہیں تمہاری لائف میں۔ نہال کی منگنی کی وجہ سے نمیر آج بہت خوش تھا، وہ کسی بھی بات کو لے کر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ منال کی بات کا مورا مناتا ہوا بولا، تو تمہیں میرے فرینڈ برے لگتے ہیں؟ منال نے تیوری چڑھا کر نمیر سے پوچھا۔ سچ بولو تو ہاں، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کا مرکز اپنے فرینڈ کی ذات کو ہی بنا لیا ہے۔ چند ماہ سے تم نے اپنے فرینڈز کی وجہ سے نہ صرف اپنی فیملی کو بلکہ مجھے بھی اگنور کیا ہوا ہے۔ نمیر بگڑے موڈ کے ساتھ بولا، اچھا تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تمہیں کہاں اگنور کری ہوں میں؟ منال فوراً اس کے ناراضگی کے ڈر سے بولی، ورنہ نمیر اس سے 2 دن تک روٹھا رہتا اور اسے بلا وجہ کے نمیر کی منتیں کرتے ہوئے اسے منانا پڑتا۔ موڈ ٹھیک ہے میرا، مگر میں اپنی ذات کی اگنورنس بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو اسٹیج پر نہال اور عنایہ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عنایہ کا نام سن کر منال کا منہ کڑوا ہو گیا، مگر وہ نمیر کی ناراضگی کا سوچ کر نمیر کے ساتھ اسٹیج کی طرف نہال اور عنایہ کے پاس جانے لگی۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والی اس نئی تبدیلی سے بہت خوش تھا، بہت جلد وہ اس کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لیٹا ہوا آنکھیں باندھ کر کے اپنی آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے وہ کمرے میں اکیلا موجود نہیں، کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ کسی دوسرے وجود کی موجودگی کے احساس سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ فرحین کو کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ خوف زدہ ہو گیا اور اڑ کر بیٹھا۔ فرحین پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بلا مرنے کے بعد کون اس طرح آ سکتا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، میری آنکھوں سے زندگی کی خواب نوچ کر تم خود اپنی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہے ہو، ہمیشہ تڑپتے رہو گے، تمہیں کبھی بھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی، ترسو گے تم خوشیوں کے لیے۔ فرحین کی بات اس کے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگی۔ تڑپ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کا پورا چہرہ ہی نہیں پورا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی لائٹ کھولی اور اپنے
کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خواب تھا اتنا بھیانک، بہت سے مخاطب ہوا، اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ کمرے کی لائٹ بند کیے بنا وہ واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمرے کی چھت کو گھورنے لگا۔ اسے معلوم تھا اب اسے نیند نہیں آئے گی۔ نوفل بھائی تھے پولیس والے جن کو تم نے تھپڑ دے مارا۔ بہت افسوس کی بات ہے شاندی، وہ تو اتنے شریف انسان ہیں۔ کالج کی چھٹی کے وقت وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکلنے لگے، تب انایا افسوس کرتے ہوئے شاندی سے کہنے لگی۔ انایا نے اکثر نمیر کے نمبر سے نوفل کا نام سنا تھا اور ایک دو دفعہ سرسری دیکھا بھی تھا، مگر اپنی منگنی والے دن نہال نے اس کا نوفل سے تعارف کروایا اور وہ انایا کو اچھا بھی لگا۔ واہ بھائی، مان گئی اب اگر وہ تمہارے منگیتر کا پکا والا دوست نکل آیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ شریف ہے، بتایا تو تھا میں نے تمہیں کس طرح وہ مجھے اپنی طرف کھینچ کر چماٹ نہیں رکھ کر دیتی نا، اس کے منہ پر معلوم نہیں کیا کرتا، اور تمہاری منگنی والے دن بلا وجہ میں فری ہو رہا تھا۔ انتہا کا کوئی ٹھڑکی اور فضول ٹائپ کا انسان ہے، ایک نمبر کا چھچھوڑا، شانزے سر جھٹکتے ہوئی کہنے لگی۔ یہی بات تو نہیں سمجھ میں آ رہی، انہوں نے اور ایسا تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں شاندے تم انہیں پسند آ گئی ہو؟ انایا نے اب کی بار مسکراتے ہوئے سے کہا۔ پسند آنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلی ملاقات میں انسان اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دے؟ کوئی عمران ہاشمی کی فلم چل رہی ہے کیا؟ اور اسے محبت نہ ہی ہو تو یہی اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، نہیں تو آپ کی باری جوتی اتارنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ شاندی کو اب نوفل کی شکل یاد کر کے غصہ آنے لگا۔